آپ نے جنرل ڈائر کا نام تو سنا ہوگا. یہ وہی جنرل ڈائر ہے نا جس نے 1919 میں امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں ایک جلسے پہ، ایک اجتماع پہ فائرنگ کا حکم دیا. اسی جنرل ڈائر نے بلوچستان میں بھی بڑی خون ریزی کرائی تھی. سکندر مرزا جو ہے وہ عام انتخابات سے فرار کے لیے وہ بلوچوں کو استعمال کرنا چاہتا تھا. جب بلوچ اس کی سازش میں نہیں پھنسے تو اس نے بلوچوں پہ غداری کا الزام لگا دیا اور ان کو گرفتار کروا دیا. تو بلوچستان بھی جو ہے وہ آپ کی مٹھی میں ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. سی پیک کی کامیابی انصاف سے مشروط ہے. بلوچستان کو انصاف ملے گا تو سی پیک کامیاب ہوگا، اور بلوچستان کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا. یہ بھی بات آپ لکھ کے رکھ لیں. اگر بلوچستان کامیاب نہیں ہوتا، بلوچستان کو ترقی نہیں ملتی، تو پاکستان کو بھی ترقی نہیں ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ نے جنرل ڈائر کا نام تو سنا ہوگا. یہ وہی جنرل ڈائر ہے نا جس نے 1919 میں امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں ایک جلسے پہ، ایک اجتماع پہ فائرنگ کا حکم دیا، اور اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے تھے. تو یہ جو جلیانوالہ باغ کا قتل عام ہے، اس کی وجہ سے اس جنرل ڈائر کو بڑی شہرت ملی تھی. لیکن آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو جنرل ڈائر ہے، یہ 1919 میں تو اس نے فائرنگ کروائی تھی امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں، لیکن اس واقعے سے 3 سال پہلے 1916 میں اسی جنرل ڈائر نے بلوچستان میں بھی بڑی خون ریزی کرائی تھی. نہ صرف اس نے خون ریزی کروائی بلکہ بلوچستان میں شیعہ سنی فساد جو ہے اس کو بھی فروغ دینے میں جنرل ڈائر نے بڑا کردار ادا کیا. اور یہ جو فرقہ واریت ہے یہ پھر بلوچستان کے راستے سے اس خطے کے دیگر علاقوں تک بھی پہنچی. تو آج مجھے جنرل ڈائر کیوں یاد آ رہا ہے؟ اس لیے کہ میں آج آپ کو بلوچستان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ بھائی یہ پچھلے دنوں بلوچستان کی کچھ عورتیں اور بچے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کے لیے اسلام آباد آئے. اسلام آباد پولیس نے ان کو مارا پیٹا، گرفتار کر لیا. تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا، تو پولیس نے رہا کرنے کی بجائے ان کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی. تو آپ وہاں پہ تھانے میں کدھر پہنچ گئے اور پولیس والوں کے ساتھ آپ کیوں الجھتے پھر رہے تھے؟ یہ مجھے پاکستان کے بہت بڑے بڑے سیاستدانوں نے یہ پوچھا ہے کہ بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے سوچا کہ میں پھر ان کو بتاؤں کہ میرا مسئلہ کیا ہے، اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں بلوچستان کے معاملے میں اتنی سخت سردی میں رات کو ایک تھانے میں پہنچ گیا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود یہ خواتین اور بچے رہا ہوئے یا نہیں ہوئے. اور پھر بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں یہ مسنگ پرسنز کے معاملے میں آپ اتنے سینسٹیو کیوں ہیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کون لوگ یہ پوچھتے ہیں مجھے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنا مسئلہ صرف ان خاص لوگوں کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی بتا دوں. دیکھیں، 2 باتیں ہیں. ایک تو بطور ایک صحافی کے اور بطور ایک انسان کے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بہت ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو آپ اس کے خلاف ایک آواز اٹھاتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ خاموش تماشائی بن جائیں. اور اگر میں فلسطین اور کشمیر میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو اگر میں اس پہ آواز اٹھاتا ہوں، اور اگر میرے ارد گرد ظلم ہو رہا ہے اور میں اس پہ آواز نہ اٹھاؤں، تو پھر تو یہ بڑی ایک سلیکٹیو جرنلزم ہوگی نا. تو اگر میں فلسطین اور کشمیر میں ظلم پہ آواز اٹھاتا ہوں تو پھر مجھے بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، اسلام آباد میں، میرے ارد گرد جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مجھے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. تو اس لیے میں نے وہ آواز اٹھائی. اور بلوچستان کے معاملے میں تو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے نا. دیکھیں، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ 2012 میں مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے
یہی لاپتہ افراد کے ایک مقدمے کی ہیئرنگ تھی، کوئٹہ رجسٹری میں بلایا. میں جب وہاں پہ گیا اور ہیئرنگ کے بعد جب میں عدالت سے باہر نکلا تو اسی سپریم کورٹ کوئٹہ رجسٹری کے احاطے میں مجھ پر حملہ ہو گیا. کچھ لوگ آئے، انہوں نے میرے پہ اٹیک کر دیا کہ تم دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہو. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا جی کہ خضدار پریس کلب جو ہے اس کے پریزیڈنٹ کو قتل کر دیا گیا، اس کے جنرل سیکرٹری کو قتل کر دیا گیا. 2013 کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. اور خضدار پریس کلب کو لاک لگا دیا گیا، تالا لگا دیا گیا. تو میں ادھر پہنچ گیا. میں نے کہا بطور صحافی دیکھنا چاہیے، پریس کلب بند ہو گیا ہے، پریزیڈنٹ صاحب قتل ہو گئے ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب قتل ہو گئے ہیں، ہوا کیا ادھر؟ تو میں جب خضدار پریس کلب پہنچا تو مجھے جناب ایک بہت مشہور شخصیت ہے اس علاقے کی، آج کل بھی وہ صاحب جو ہیں وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. ان کے لوگ جو ہیں مسلح لوگ، انہوں نے میرے پہ اٹیک کر دیا اور انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی. تو بھلا ہو اس زمانے میں جو ڈی آئی جی تھے خضدار کے، فصیح الدین صاحب، جو آج کل پولیس ٹریننگ کالج ہنگو کے کمانڈانٹ ہیں، وہ میری مدد کو آئے اور انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا. تو میں نے اس طرح بہت سے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ بلوچستان میں صحافت کرنا بہت مشکل ہے. آپ کوئٹہ میں سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر جو ہے آپ محفوظ نہیں ہیں، تو خضدار تو بہت دور کی بات ہے. اواران گیا جی میں، اواران تو روڈ ہی ٹوٹی ہوئی تھی. وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ آپ کدھر آ گئے ہیں، ادھر تو یہ خود ہی آپ کو اغوا کر کے اور پھر خود ہی آپ کو مار دیں گے اور اس کے بعد کسی کا بھی نام لگا دیں گے. تو میں بلوچستان میں لاپتہ افراد کے بہت سے خاندانوں کو جانتا ہوں. میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا. تو میں نے خود اس کی انویسٹیگیشن کی کہ یہ ایکچولی لوگ ہیں کون. کیا یہ دہشت گرد لوگ ہیں؟ کیا یہ سارے کے سارے وہی ہیں جو ریاست کہتی ہے کہ جی یہ ملیٹنٹس ہیں اس لیے ہم نے اغوا کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوں گے اس میں، لیکن سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں. اچھا، پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بزرگوں کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے بزرگ جنہوں نے پاکستان بنایا، اور میرے بزرگ وہ جنہوں نے مجھے صحافت سکھائی، وہ سب لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے معاملے میں اتنے ہی سینسٹیو تھے جتنا آج میں ہوں. تو میں نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا. یہ میرے سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ لاہور میں بیٹھ کر، اسلام آباد میں بیٹھ کے بلوچستان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بلوچستان کی میں جو سیاسی بیداری کی تحریک ہے، اس کا لاہور سے بہت گہرا تعلق ہے. اور لیکن میں یہ ساری بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جنرل ڈائر ہے اس کا میں نے شروع میں ذکر کیوں کر دیا. دیکھیں، جنرل ڈائر نے جو 1916 میں بلوچستان میں کیا نا، تو اس کے انعام میں اس کو پروموشن ملی، اور پھر اس نے 1919 میں وہی کچھ اس نے جلیانوالہ باغ امرتسر میں بھی کیا. اور پھر جب وہ ریٹائر ہو کے واپس چلا گیا انگلینڈ، تو اس نے پھر ایک کتاب لکھی. بلوچستان کے جو قبائلی تھے جن کے خلاف اس نے لڑائی لڑی تھی، تو اس نے ان کے بارے میں کتاب لکھی، جس کا پھر اردو ترجمہ کیا گل خان نصیر صاحب نے. یہ کتاب ہے جی، بلوچستان کے سرحدی چھاپہ مار. یہ جنرل ڈائر کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ کتاب پڑھی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ کوئی پتہ نہیں یہ کتاب مل جائے گی پڑھنے کے لیے یا نہیں مل جائے گی، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آج جو بلوچستان میں جس کو لوگ کہتے ہیں نا انسرجنسی ہے، یہ جو ہو رہا ہے، اس کی روٹس بڑی پرانی ہیں. 500-600 سال سے یہ سب سلسلہ چل رہا ہے. لیکن میں 1916 سے شروع کرتا ہوں. 1916 میں پتہ ہے کیا ہوا؟ پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کے لیے برطانیہ کو ہندوستان سے فوجی بھرتی کرنے تھے. تو پورے ہندوستان سے فوجی بھرتی ہو رہے تھے. یہ جو بلوچستان میں کچھ علاقے تھے نا، مریوں کا علاقہ اور مینگلوں کا علاقہ، سنجرانیوں کا علاقہ، بگتیوں کا علاقہ، یہاں سے
انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لڑائی کیونکہ جرمنی کی اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی تھی، تو جو بلوچستان کے جو لوگ تھے، آزادی پسند لوگ تھے، انہوں نے جرمنی کے ساتھ رابطے قائم کر لیے. ایسے ہی رابطے جو ہے یہ وزیرستان کے لوگوں نے بھی کیے تھے. تو اسی زمانے میں جو بلوچستان کے جو لوگ تھے جو کہ برطانیہ کے غلام بننا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے جرمنی سے رابطہ کر لیا. تو جنرل ڈائر جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ میں جو ہندوستان اور سابقہ ہندوستان جو ہے برٹش انڈیا اور ایران کی سرحد پہ جا کے میں ان بلوچ قبائل کے خلاف آپریشن کروں جو کہ ایران کے راستے سے جرمنی اور ترکی کے کانٹیکٹ میں ہیں. اور یہ پوری کہانی اس نے اس میں لکھی ہے کہ کس طرح اس نے سازشیں کی، بلوچوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا، ان میں پیسے بانٹے. اور جو سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1916 میں یہ جو جنرل ڈائر تھا، اس نے جو ہزارہ جو اہل تشیع تھے ان کو استعمال کیا جو بلوچستان کے سنی بلوچ قبائل تھے ان کے خلاف. اور اس میں یہ بڑا فخر سے لکھتا ہے کہ یہ جب ایک دوسرے سے لڑتے تھے، یعنی کہ ہزارہ جو ہے، ہزارہ پائنیئر ایک رجمنٹ بنائی گئی تھی، اس کے لوگ جو ہیں وہ جب بلوچوں سے لڑتے تھے تو وہ اس لیے نہیں لڑتے تھے کہ وہ تاج برطانیہ کا دفاع کر رہے ہیں. ان کے فرقہ وارانہ جذبات ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بعد وہ جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی بے حرمتی بھی کرتے تھے. اور وہ واقعات بھی اس نے اس میں بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں. اور یہ جنرل ڈائر جو ہے اس نے ایک طرف تو بلوچوں میں شیعہ سنی منافرت پھیلائی، دوسری طرف جو اس کے ساتھی تھے وہ جناب مری قبیلے کے جو سردار تھے اس وقت، ان کا نام تھا خیر بخش مری. ان کے پاس گئے اور کہا جی کہ ہمیں فوج میں بھرتی کے لیے اپنے بندے دیں. انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا، انہوں نے ان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی. یہ خیر بخش مری اول کی میں بات کر رہا ہوں، 1916 کی بات ہے. وہ جو سردار خیر بخش مری جو بعد میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے ممبر بنے اور ان کا ابھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا ہے، وہ ان کے پوتے تھے. تو یہ میں خیر بخش مری اول کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھرتی ہوئی تھی ہندوستان سے، خاص طور پہ پنجاب سے بہت بڑے پیمانے پہ بھرتی ہوئی تھی، مسلمان بھی بھرتی ہوئے، ہندو بھی بھرتی ہوئے، سکھ بھی بھرتی ہوئے. انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا، انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا. یہاں سے ایک سوال پیدا ہوا بلوچستان میں، خاص طور پہ بلوچستان کے قبائلی علاقے میں، کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ پنجاب کے اور سابقہ صوبہ سرحد کے لوگ بھی مسلمان ہیں. تو یہ برطانوی فوج جو ہے اس میں بھرتی ہو کے ہم نے اپنے ہی ملکوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، کیونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ تھی، تو ہم کیوں بھرتی ہوتے ہیں اس فوج میں؟ یہ سارا مسئلہ تھا. تو تب سے یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ پنجاب کے لوگ جو ہیں یہ اس فوج میں کیوں شامل ہوتے ہیں، برطانیہ کی فوج میں، جس نے کہ ترکوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے. اور ترک جو ہیں وہ جرمنی کے اتحادی تھے، اور ترک جو ہیں وہ اس وقت خلافت عثمانیہ کے ترجمان بھی تھے. تو ایک تو یہ میں آپ کو روٹ کاز بتا رہا ہوں، انسرجنسی کا روٹ کاز بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب بلوچستان میں سیاسی بیداری کی ایک تحریک شروع ہوئی اور کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں پہ بنائی گئیں. اچھا، وہ کون کون سی تنظیمیں تھیں ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو انجمن اتحاد بلوچاں بنی تھی پہلی، میر یوسف علی مکسی صاحب نے اور عبدالعزیز کرد صاحب نے بنائی تھی. جو لوگ بلوچستان کی سیاسی تحریکوں پر نظر رکھتے ہیں وہ ان جو میں نے دو نام لیے ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو دونوں افراد ہیں، یوسف علی مکسی صاحب اور عبدالعزیز کرد صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلوچستان کے حقوق کی آواز کہاں جا کے بلند کرتے تھے؟ لاہور میں. لاہور کے جو اخبارات تھے، ہمدرد تھا، انقلاب تھا، ذمہ دار تھا، یہ ان اخباروں میں جا کے لکھتے تھے.
اور پھر اس کی ان کو قیمت بھی ادا کرنی پڑتی تھی۔ یوسف علی مکسی صاحب نے فریاد بلوچستان کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا، تو ان کو وہ آئے تو کلات ریاست جو ہے اس نے گرفتار کر لیا، اور جو شاہی جرگہ اس نے ان کو سزا سنائی۔ اسی طرح عبدالعزیز کرد صاحب تھے، انہوں نے لکھا لاہور کے اخباروں میں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ عبدالصمد خان اچکزئی صاحب جو کہ بڑے ایک مشہور سیاستدان گزرے ہیں، وہ جو ہیں ایک اخبار نکالتے تھے استقلال، اس کا بھی ڈکلیریشن انہوں نے لاہور سے جا کے لیا تھا، اور وہ ان کے بڑے قریب تھے یوسف مکسی صاحب کے اور عبدالعزیز کرد صاحب کے۔ ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور بلوچستان، ڈاکٹر انعام اللہ کوثر صاحب کی یہ کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے عبدالعزیز کرد صاحب کا ایک پورا آرٹیکل جو ہے وہ ریپروڈیوس کیا ہے، اور یہ آرٹیکل جو ہے یہ 30 مئی 1938 کو روزنامہ احسان لاہور میں شائع ہوا تھا، اور میر عبدالعزیز کرد صاحب یہ ان کا آرٹیکل ہے، اور یہ آرٹیکل پتہ ہے کیا ہے کہ ان کی علامہ اقبال سے لاہور میں 1933 میں ملاقات ہوئی تھی۔ 1933 میں ان کی علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے جا کے علامہ اقبال کو بلوچستان کے مسائل بتائے، اور ان کو بتایا جی کہ بلوچستان میں کیا مسائل ہیں، اور وہاں پہ ترقی کی ضرورت ہے، اور اس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ بالکل آپ فکر نہ کریں، آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بلوچستان کے حقوق کے بارے میں آواز بلند کر رہی ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں کچھ ریزولوشنز بھی پاس کیے ہیں۔ پھر علامہ اقبال نے کہا میں نے روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر کو بھی کہہ دیا ہے، وہ بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ کے بیانات چھاپیں گے، آپ کے آرٹیکل چھاپیں گے۔ اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے خود بلوچستان کا سفر بھی کیا ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں، یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں عبدالعزیز کرد صاحب، ایک پکا بلوچ مرنے سے کبھی خوف نہیں کھاتا، مگر نقص صرف یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے ہیں۔ اس سے ایک طرف تو ان کی شجاعت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور دوسرے وہ آپس میں کٹ مار کر کمزور ہو رہے ہیں۔ تو یعنی کہ علامہ اقبال کے پاس جاتے تھے یہ سارے، اور جو عبدالعزیز کرد صاحب ہیں انہوں نے اس بارے میں پھر جب علامہ اقبال کی وفات ہوگی تو یہ آرٹیکل لکھا۔ اچھا، اس کے علاوہ زمیندار اخبار نکلتا تھا لاہور سے مولانا ظفر علی خان کا، تو مولانا ظفر علی خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کی مدد کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے، بلکہ ان کے حق میں وہ اپنے اخبار میں نظمیں چھاپتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ مولانا ظفر علی خان کی شاعری کا ایک مجموعہ ہے نگارستان، اس میں ایک نظم ہے انقلاب بلوچستان، یہ 9 فروری 1934 کو یہ نظم جو ہے وہ شائع ہوئی ہے زمیندار میں۔ ملت کو ہو نوید کے افغان کی طرح، بخشی گئی بلوچ کو بھی زندگی نئی، آیا ہے انقلاب سواد کلات میں، یہ موج رنگ رنگ ادھر بھی چلی گئی، عبدالعزیز کرد پر ایوبیوں کو فخر، عبدالصمد کی ذات پہ نازاں اچکزئی۔ تو پھر ایک اور جگہ پہ مولانا ظفر علی خان صاحب نے ایک اور نظم لکھی ہے، اس کا عنوان ہے مجاہدین بلوچستان، اور اس میں بھی کرد کا بھی ذکر ہے، اچکزئی کا بھی ذکر ہے۔ اسلام کی عزت پر سو جان سے قربان ہے، ملت کو نہ بھولے گا احسان بلوچستان۔ تو مردان مجاہد ہیں کردان بلوچستان، دبتے نہیں باطل سے شیران بلوچستان۔ تو یہ لاہور کے جو اخبار تھے ان میں یہ سب کچھ شائع ہو رہا تھا۔ یہ لنک ہے، میں آپ کو لنک بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کا پنجاب کے ساتھ اور خاص طور پہ لاہور کے ساتھ لنک کیا ہے، اور اس بارے میں یہ ایک اور کتاب ہے ان سرچ آف سولوشنز اینڈ آٹو بایوگرافی آف میر غوث بخش بزنجو۔ یہ میر غوث بخش بزنجو صاحب کی آٹو بایوگرافی ہے، یہ انگریزی میں شائع ہوئی تھی کچھ سال پہلے، پاکستان اسٹڈی سینٹر کراچی یونیورسٹی نے اس کو شائع کیا تھا۔ یہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو یوسف مکسی صاحب ہیں ان کا ایک آرٹیکل فریاد بلوچستان 17 نومبر 1929 کو لاہور کے اخبار ہمدرد میں شائع ہوا، اور اس پہ جو اسٹیٹ آف کلات کے پرائم منسٹر تھے سر شمس شاہ وہ بڑے ناراض ہو گئے،
اور پھر یوسف مکسی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو میر عبدالعزیز کرد صاحب ہیں، ملک فیض محمد یوسف زئی، محمد حسین عنقا، نسیم تالوی، عبد الکریم شورش، میر محمد اعظم شیروانی، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور پھر شاہی جرگہ سے ان کو سزا دلوائی گئی۔ اور عبدالصمد اچکزئی صاحب کا بھی بزنجو صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے خلاف بھی جو ریاست کلات ہے اس نے کارروائی کی تھی۔ تو یہ ساری میں آپ کو باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ غوث بخش بزنجو صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ پنجاب کے اخباروں میں جو ہے عبدالعزیز کرد صاحب اور یوسف علی مکسی صاحب کے آرٹیکل چھپتے تھے بلوچستان کے مسائل کے بارے میں، کیونکہ وہاں پہ تو پابندیاں تھیں، وہاں پہ تو نہیں شائع ہو سکتا تھا کچھ بھی۔ تو اچھا، پھر آ گیا جی 1947۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان پاکستان میں کیسے شامل ہوا، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ہمارے بزرگوں کا بھی تعلق ہے بلوچستان سے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کی تحریک آزادی کے ایک بہت بڑے محترم رہنما تھے سید علی شاہ گیلانی صاحب۔ تو سید علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ مشرف صاحب کو فاٹا میں اور بلوچستان میں فوجی آپریشن نہیں کرنا چاہیے، تو مشرف صاحب ان سے بڑے ناراض ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ٹیلی فون پہ میں نے بھی پوچھا گیلانی صاحب کو کہ یہ آپ کی مشرف صاحب سے کیا لڑائی ہے، تو انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ تم فاٹا اور بلوچستان پہ نہ بولو۔ تو اس کے بعد گیلانی صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی جو کشمیر کے مسلمان ہیں وہ تو قبائلی پختونوں کو اور جو بلوچ ہیں اور بہت سے جو پنجاب سے لوگ آئے تھے 1947 میں ہماری مدد کرنے کے لیے، ہم انہیں اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ صرف قبائلی پختون ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تھے 1947 میں، بلوچستان سے بھی بہت سے لوگ آئے تھے۔ آپ کو احمد فراز صاحب کو تو پتہ ہے، بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے 1947 میں کشمیر میں جا کے لڑائی میں خود حصہ لیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان کے ایک شاعر تھے اور ان کا نام تھا کمال الدین شیرانی صاحب، یہ بھی خود کوئٹہ سے گئے تھے اور انہوں نے جا کے کشمیر کی جو لڑائی ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ اور اس کا ذکر کیا ہے بلوچستان کے ایک بہت بڑے ایک ترقی پسند شاعر اور ادیب ہیں عبداللہ جان جمال دینی صاحب، یہ ان کی کتاب ہے لٹ خانہ، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو کمال الدین شیرانی صاحب ہیں یہ بھی کشمیر میں جہاد کے لیے گئے تھے، اور اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کے سمیت عبدالعزیز کرد صاحب اور عبدالصمد خان اچکزئی صاحب، ان کا علامہ اقبال کے ساتھ کیا تعلق تھا، یہ بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب پھر پاکستان بن گیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریاست کلات ہے، ریاست کلات جو ہے وہ پاکستان بننے کے 7 ماہ تک ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے موجود رہی، اور حکومت پاکستان نے ریاست کلات کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم کیے رکھا۔ اب یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال سے میں نے بات شروع کیا، لیکن بات جو ہے وہ جب قائد اعظم پہ آتی ہے تو قائد اعظم اور خان آف کلات کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، اور خان آف کلات جو ہیں وہ انہوں نے قائد اعظم کو اپنا لیگل ایڈوائزر بھی بنایا ہوا تھا۔ اور جب 14 اگست کو پاکستان بن گیا تو جو اسٹیٹ آف کلات ہے اس کی ایک باقاعدہ اسمبلی تھی، ان کی پارلیمنٹ کے 2 ایوان تھے، ایوان بالا، ایوان زریں، دونوں ایوانوں میں ڈبیٹ ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپشن ان کے پاس جو تھی وہ ان پہ بحث ہوئی کہ ہم ایران کے ساتھ چلے جائیں کیونکہ ایران میں بھی بہت سے بلوچ رہتے ہیں، کیا ہم افغانستان کے ساتھ چلے جائیں، افغانستان میں بھی بہت سے بلوچ رہتے ہیں، کیا ہم پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، کیا ہم انڈیا کے ساتھ چلے جائیں، یا ہم ایک آزاد حیثیت کو برقرار رکھیں۔ تو بہت ڈبیٹ ہوئی اور اس میں پھر کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھیں گے، اور اس سلسلے میں اس وقت اس کلات اسٹیٹ اسمبلی کے ممبر تھے غوث بخش بزنجو صاحب، تو انہوں نے جو ہے اس پہ
کافی رول پلے کیا تھا اور ایک قرارداد منظور کروائی کہ ہم ایک ایسی خود مختار ریاست کے طور پہ اپنا وجود قائم رکھیں گے جس کے پاکستان کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات ہوں گے. لیکن پھر کوئی 7 مہینے کے بعد جو خان آف کلات تھے احمد یار خان صاحب, انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا. وہ جو الحاق کی ڈاکومنٹ ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. تو اس میں حکومت پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو آپ کی ثقافت ہے, آپ کی جو روایات ہیں, ہم اور آپ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کا خیال رکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی یہ اس میں شامل ہوئے تو سازشیں شروع ہو گئیں, اور کوشش کی جا رہی تھی حکومت برطانیہ کی طرف سے بھی اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ یہ جو کلات سٹیٹ ہے یہ پاکستان میں شامل نہ ہو. اچھا, اس میں ہوا یہ تھا کہ مکران اور لسبیلا اور خاران یہ بھی ریاستیں تھیں, یہ پاکستان میں شامل ہو گئیں. ایک اور بڑی اہم بات آپ کو میں نے بتانی ہے کہ جو ریاست کلات تھی اس کے کچھ یونٹس تھے, چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں, لسبیلا جس کو بیلا کہتے ہیں, اور مکران, خاران, تو یہ پاکستان میں شامل ہو گئی. اس کے علاوہ جو ٹرائبل علاقہ تھا وہاں پہ تھے مریوں کا علاقہ تھا, اور بگتیوں کا علاقہ تھا, اور سنجرانیوں کا علاقہ تھا. انہوں نے بھی پاکستان کی مدد کی. جو نواب اکبر بگٹی صاحب ہیں نا, جن کو بعد میں پاکستانی ریاست کا دشمن قرار دے کے شہید کر دیا گیا تھا, یہ تحریک پاکستان میں شامل تھے. یہ قائد اعظم کے ساتھی تھے. نہ صرف یہ کہ قائد اعظم کے ساتھی تھے, قائد اعظم کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے. اور جو شاہی جرگہ تھا, یعنی جو ٹرائبل سردار تھے, قبائلی سردار تھے, ان کا ایک جرگہ تھا. اس جرگے میں بگٹی صاحب نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. جب بگٹی صاحب بھی پاکستان کے ساتھ چلے گئے, جب مری صاحب بھی پاکستان کے ساتھ چلے گئے, اور سردار بھی پاکستان کے ساتھ چلے گئے, تو پھر خان آف کلات کا یہ خیال تھا کہ اب میرا جو ہے وہ کلات سٹیٹ کو علیحدہ رکھنا پاکستان سے یہ مناسب نہیں, تو وہ پاکستان میں شامل ہو گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جب وہ شامل ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور وہ کہانی کیا ہے؟ اور وہ کہانی یہ ہے کہ میں آپ کو جو خان آف کلات ہے اس کا ایک انٹرویو ہے. یہ الطاف حسن قریشی صاحب کے انٹرویوز جو ہیں, سلیکٹڈ انٹرویوز ہیں, ان کی کتاب ہے ملاقاتیں کیا کیا. اس میں انہوں نے خان آف کلات کا ایک انٹرویو کیا تھا. اس میں خان آف کلات جو ہیں احمد یار خان صاحب, انہوں نے بالکل کھل کے بتایا. میری مشکل یہ تھی کہ بلوچستان یعنی کہ کلات کا انگریز AG اور میرا وزیر اعظم دونوں الحاق کے خلاف تھے, اور بلوچوں میں طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلا رہے تھے. ایوان عام میں یعنی کہ جو اسٹیٹ کی اسمبلی تھی میں مسئلے پہ بحث ہوتی تو جذبات کی تندی و تیزی نے ایک عجیب رخ اختیار کر لیا, اور میں حالات پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو بھی اس سلسلے میں بھڑکایا جا رہا تھا. اور پھر آگے چل کے انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ یہ ہے کہ انگریزوں کا خیال تھا کہ اگر صوبہ سرحد کا علاقہ افغانستان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ روس کے درمیان ایک مضبوط بفر سٹیٹ کا کام دے سکے گا. بلوچستان میں فوجی اڈے قائم کر کے افغانستان کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے, اور اس طرح روس کی پیش قدمی روکی جا سکے گی. چنانچہ مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم ریاست کلات کی حفاظت شرق اردن کی طرح کریں گے, جو مکمل طور پہ آزاد ریاست ہوگی. اس آزادی کے صلے میں ہمیں کوئٹہ چھاؤنی کا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دینا ہوگا. دراصل وہ علاقہ ریاست کلات کا تھا جو اس نے انگریزوں کو پٹے پہ دے رکھا تھا. وہ اس علاقے کے علاوہ جیونی بندرگاہ کا بھی مطالبہ کر رہے تھے. اس بندرگاہ کے ذریعے انگریز افغانستان کو بحری راستہ دینا چاہتے تھے. اس پیشکش میں بے پناہ کشش تھی. میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا میں اس جال میں نہیں پھنسنے والا. تو سازشیں ہو رہی تھیں. خان آف کلات نے ان سازشوں کا ذکر جو ہے اپنی جو کتاب ہے ان کی ان سائڈ بلوچستان, اس میں بھی انہوں نے ان سازشوں کا ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک اور کتاب ہے ڈاکٹر عباس برمانی کی دی گریٹ گیم. اس میں بھی ان تمام
سازشوں کا ذکر ہے کہ بلوچستان میں کیا کیا سازشیں ہوتی رہی ہیں. اور پھر ہوا کیا کہ جب کلات پاکستان میں شامل ہو گیا تو جو خان آف کلات کے ایک بھائی تھے شہزادہ عبد الکریم، انہوں نے بغاوت کر دی. انہوں نے کہا جب ریاست کی اسمبلی جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کلات ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہوگی تو آپ نے پاکستان میں شمولیت کیوں اختیار کیا؟ تو 1948 میں جب خان آف کلات نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تو وہ ایک لشکر لے کے تو افغانستان چلے گئے اور انہوں نے ایک انسرجنسی کا آغاز کیا 1948 میں. اب دیکھیں کہ پہلے تو بلوچ جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے کہ ہم نے تمہاری فوج میں بھرتی ہو کے تو ترکی اور جرمنی کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی. اس کے بعد جو انگریز ہیں انہوں نے جو بلوچستان کے باغی لیڈر تھے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور کتاب ہے. یہ کتاب ہے جی پاکستانی فوج کے ایک افسر تھے جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ، کیونکہ اکبر خان نام کے اور بھی افسران ہیں. ان کا پاکستان آرمی پی اے نمبر 1 ہے. ان کی کتاب ہے میری آخری منزل. یہ قائد اعظم کے بہت قریب تھے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے اس میں اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ سر فہرست تھے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس کو بھی ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا. اور اس میں یہ بتا رہے ہیں اس اپنی کتاب میں کہ انگریزی فوج کے یعنی کہ برطانوی فوج کے کچھ افسران کو دلی سے قندھار اور کابل بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں پہ پاکستانی فوج کے خلاف شہزادہ عبد الکریم کی جو بغاوت ہے اس کو منظم کریں. لیکن خان آف کلات نے شہزادہ عبد الکریم سے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ سرنڈر کر دیں، ہم آپ کو معاف کر دیں، کیونکہ حکومت پاکستان بھی یہی کہہ رہی تھی. اب قائد اعظم جو ہیں فوت ہو چکے تھے اور کچھ عرصے کے بعد شہزادہ عبد الکریم واپس آئے تو جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. تو ایک تو یہ پہلا دھوکہ ہو گیا جی شہزادہ عبد الکریم صاحب کے ساتھ. اب اس کے بعد ایک اور فیز آئی جب بلوچستان کو بطور صوبہ اس کی شناخت سے محروم کر کے 1 یونٹ بنا دیا گیا اور وہ جو مغربی پاکستان ایک یونٹ تھا اور ایک مشرقی پاکستان 1 یونٹ تھا. تو بلوچستان، پنجاب، سارے جو صوبے ہیں اس طرف کے یہ ایک یونٹ بن گئے اور ایک ریزینمنٹ شروع ہو گئی. اب اس دوران میں 1958 میں جو ہمارے وزیر اعظم تھے ملک فیروز خان نون صاحب، انہوں نے کوشش کی اور گوادر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا. گوادر پہلے عمان کے کنٹرول میں تھا. تو یہ ستمبر 1958 میں ملک فیروز خان نون صاحب کی حکومت جو ہے جس میں اکبر بگٹی صاحب بھی اس حکومت میں شامل تھے، اس کیبنٹ میں شامل تھے، انہوں نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا. تو اس زمانے میں جو سکندر مرزا ہیں یہ پاکستان کے صدر تھے، تو انہوں نے خان آف کلات کے ساتھ کچھ میل ملاقاتیں شروع کی اور ان سے کہا کہ یہ فیروز خان نون جو ہے یہ الیکشن کروانا چاہتا ہے، تو اگر الیکشن ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کوئی ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے کچھ پیسے ویسے دیں. 50 لاکھ روپے مانگا سکندر مرزا نے خان آف کلات سے. اور ریاست بہاولپور اور ریاست خیرپور جو ہے یہ بھی میری کچھ مدد کرے تو کیوں میں نے بھی ایک پارٹی جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہے، تو اگر آپ میری مدد کریں گے اگر الیکشن میں تو میں آپ کی ریاستیں بحال کر دوں گا، اسٹیٹ آف کلات بھی بحال کر دوں گا، ریاست بہاولپور اور ریاست خیرپور اس کو بھی بحال کر دوں گا. تو خان آف کلات جو ہے وہ تھوڑے سے ان کو شک پڑا سکندر مرزا کی نیت پہ، تو انہوں نے اس کے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ نہیں کیا. اور پھر سکندر مرزا کو جب یہ لگا کہ اب خان آف کلات میرے قابو نہیں آ رہا تو اس کے بعد اس نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ کچھ اپنے علاقے کے قبائلی سردار اکٹھے کر کے لائیں اور وہ مجھ سے مطالبہ کریں کہ ریاست کلات کو بحال کیا جائے تو میں اس کو بحال کر دوں گا. تو خان آف کلات جو ہیں وہ ان کی باتوں میں آ گئے، وہ لے گئے کچھ قبائلی سرداروں کو، انہوں نے مطالبہ کیا. تو سکندر مرزا نے اکتوبر 1958 میں مارشل لاء کے نفاذ سے 3-4 دن پہلے خان آف کلات پہ ریاست سے
بغاوت اور ریاست کے خلاف سازشوں کا الزام لگا کے ان کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، اس کا ذکر انہوں نے موصوف نے اپنی اس کتاب میں بھی کیا ہے، جو کتاب کافی عرصے کے بعد شائع ہوئی ہے، سکندر مرزا پاکستان فرسٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹس میموائرز فرام ایگزائل۔ یہ پھر جب ان کو ایگزائل میں بھیج دیا گیا تو انہوں نے پھر کچھ میموائرز لکھے تھے، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے خان آف کلات کے ساتھ، یہ تو نہیں ذکر کیا کہ میں نے کیا ساز باز کرنے کی کوشش کی، لیکن الزام لگایا کہ خان آف کلات کو ہم نے غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ تو وہ آدمی جس نے کہ پاکستان میں رضا کرانہ طور پہ شمولیت اختیار کی، اس کو آپ نے غدار قرار دے کے گرفتار کر لیا۔ جب وہ گرفتار ہو گئے تو بغاوت ہو گئی بلوچستان میں۔ ایک بزرگ قبائلی رہنما تھے نواب نوروز خان زرکزئی صاحب، وہ کچھ اپنا چھوٹا سا لشکر لے کے وہ بھی پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ وہ پھر اس وقت یہ بزنجو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پہ ایک بریگیڈیئر ٹکا خان صاحب تھے جو بعد میں جنرل ٹکا خان بن گئے، تو وہ جناب وہاں پہ آگے انہوں نے آپریشن کیا، اور پھر نوروز خان صاحب سے کہا گیا کہ قرآن کا واسطہ دے کے آپ پہاڑوں سے نیچے آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ قرآن کا واسطہ دیا گیا تو نوروز خان صاحب نیچے آ گئے، ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر ان کے جو کچھ ساتھی تھے ان کو پھانسیاں دینی شروع کر دی گئیں، ان کو بھی پھانسی کی سزا دی، لیکن اس پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہوا کہ ان کی عمر کوئی 85 سال کے قریب تھی، اور بعد میں پھر ان کا جیل میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ تو پہلے شہزادہ عبد الکریم کے ساتھ ایک وعدہ خلافی کی گئی، پھر نواب نوروز خان کے خلاف وعدہ خلافی کی گئی، اور پھر یہ جو ریزنٹمنٹ تھی یہ چلتی رہی۔ پھر 60s میں شیر محمد مری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک انسرجنسی شروع کی، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ سکندر مرزا جو ہے وہ عام انتخابات سے فرار کے لیے وہ بلوچوں کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جب بلوچ اس کی سازش میں نہیں پھنسے تو اس نے بلوچوں پہ غداری کا الزام لگا دیا اور ان کو گرفتار کروا دیا، ان پہ خان آف کلات پہ کہا کہ جی یہ ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ لیکن یہی بلوچ جو ہیں سارے، یہ 1965 میں جب مادر ملت فاطمہ جناح جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن میں کھڑی ہوئی جنوری 1965، تو یہ خیر بخش مری، طاولہ مینگل، غوث بخش بزنجو، یہ سارے کے سارے فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، سارے کے سارے فاطمہ جناح کے ساتھ۔ خیر بخش مری صاحب جو ہیں یہ محترمہ فاطمہ جناح کے چیف سیکورٹی گارڈ تھے، اور جو غوث بخش بزنجو صاحب ہیں وہ خزدار کے علاقے میں ان کی جو پولنگ کا عمل ہو رہا تھا وہ اس کے بھی انچارج تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور 1970 آ جاتا ہے، 1970 کا الیکشن ہوتا ہے۔ تو اس 1970 کے الیکشن میں یہ سارے جو بلوچ رہنما ہیں یہ نیب میں شامل تھے، نیشنل عوامی پارٹی، اور نیشنل عوامی پارٹی جو ہے اس کو اس نے اتحاد کیا ہوا تھا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، تو اس کو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا ان کو وہاں پہ اکثریت مل گئی، وہاں پہ ان کی 2 حکومتیں بن گئیں، سندھ میں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی، ان کی اکثریت آ گئی۔ تو جو نیب تھی، یہ جو بلوچ رہنما تھے نیب کے اور جو پختون رہنما تھے نیب کے، ولی خان صاحب، غوث بخش بزنجو صاحب، خیر بخش مری صاحب، طاولہ مینگل صاحب، ان سب نے کوشش کی کہ شیخ مجیب الرحمان جس کو مشرقی پاکستان میں اکثریت مل گئی تھی اس کے ساتھ مل کے پاکستان کو متحد رکھا جائے۔ تو بزنجو صاحب اور ولی خان صاحب جو ہیں یہ ڈھاکہ گئے، انہوں نے جا کے وہاں شیخ مجیب کے ساتھ مذاکرات کیے، اور اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں، بزنجو صاحب نے لکھا ہے اس کتاب میں، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ مجیب جو ہے اس کو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ پلیز پاکستان نہ توڑو، تو شیخ مجیب نے کہا 1947 میں تو تم پاکستان کے خلاف تھے اور میں تم سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں شامل ہو جاؤ، میں تو پاکستان نہیں توڑنا چاہتا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ساری سٹوری لکھی ہے اس میں بزنجو صاحب نے، انہوں نے کوشش کی کہ کوئی تصفیہ ہو جائے، لیکن یحییٰ خان کہتا تھا کہ نہیں، میں نے شیخ مجیب کو اقتدار منتقل نہیں کرنا، اور پھر اس نے ملٹری آپریشن کر دیا۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ 1971 میں یہ جو بلوچ رہنما ہیں جن کو آج غدار کہا جاتا ہے، انہوں نے شیخ مجیب کے ساتھ پرامن مذاکرات کے ذریعے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی، پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر 1973 کا آئین بن گیا، اس میں بھی انہوں نے بڑا رول پلے کیا، بلوچ رہنماؤں نے پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے اس کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ لیکن جب آئین بن گیا
تو پھر ان کی حکومتیں برطرف ہو گئیں، اور ان کی جو حکومت تھی بلوچستان میں، جب بزنجو صاحب گورنر تھے اور عطا اللہ مینگل صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر تھے، تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا کیا؟ انہوں نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا، انہوں نے سرداری نظام کو ختم کیا۔ یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ عطا اللہ مینگل جب چیف منسٹر تھے اور غوث بخش بزنجو گورنر تھے بلوچستان کے، انہوں نے اردو کو صوبے کی سرکاری زبان بنایا، اور انہوں نے سرداری نظام ختم کرنے کی قرارداد متفقہ طور پہ بلوچستان کی اسمبلی سے منظور کروائی۔ لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی پر پابندی لگا دی گئی، ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، الزام لگایا گیا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سارا کام تھا، یہ وزیر اعظم تھے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا۔ اور بھٹو صاحب جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ درمیانی راستہ نکالوں، لیکن فوجی جرنیل جو ہیں وہ میری بات نہیں مانتے تھے۔ تو اس زمانے میں پھر بھٹو صاحب نے اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ بات چیت کی، اکبر بگٹی صاحب کو گورنر بنا دیا۔ بگٹی صاحب جو ہیں وہ زیادہ عرصہ گورنر نہیں بنے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو پھر انہوں نے خان افقلات کو گورنر بنا دیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اگر نیب کے ساتھ بات نہیں بن سکی تو بگٹی صاحب کو کبھی گورنر بنا دیا، کبھی خان افقلات کو گورنر بنا دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھیں کہ مارشل لا لگ گیا، جنرل ضیاء الحق آ گئے، اور پھر یہ جو بلوچ رہنما ہیں یہ ایگزائل میں چلے گئے۔ مینگل صاحب بھی ایگزائل میں چلے گئے، خیر بخش مری صاحب بھی ایگزائل میں چلے گئے۔ اب اس کے بعد ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے، اور وہ فیز شروع ہوتا ہے جی جنرل پرویز مشرف کے دور میں، جب بگٹی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بڑی ٹینشن ہو گئی۔ اور مجھے یاد ہے وہ میں نے ہی پرویز مشرف کا انٹرویو کیا تھا، جس میں اس نے دھمکی دی بلوچوں کو کہ یہ 70s نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو کہاں سے کیا چیز لگی ہے، یہ انہوں نے دھمکی دی۔ تو بگٹی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ چودھری شجاعت اور مشاہد حسین صاحب کے ذریعے مذاکرات کیے گئے۔ مذاکرات کے نام پہ ان سے کہا گیا کہ جی آپ تھوڑا نیچے آ جائیں، بالکل ویسے ہی جس طرح نواب نروز خان صاحب کے ساتھ بات کی گئی تھی کہ آپ پہاڑوں سے نیچے اتر آئیں، ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بگٹی صاحب جو ہیں وہ جو ان کے پاس جاتے تھے نا لوگ بات چیت، ان کو نروز خان کی مثال دیتے تھے کہ اس کے ساتھ بھی ٹکا خان نے دھوکہ کیا تھا، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، پھر بگٹی صاحب کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہو گیا اور وہ اس میں شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر سی پیک شروع ہو گیا 2013 میں، اور جیسے ہی سی پیک شروع ہوا تو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے وہ لوگ ملوث ہیں جو چاہتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان اور بلوچستان کو کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ نے گوادر جو ہے وہ چین کے حوالے کر دیا ہے تو ظاہری بات ہے پھر جو یہ خطہ ہے اس میں جو چین کے جو دشمن ہیں وہ کوشش کریں گے کہ گوادر سے کوئی سڑک ایسی نہ نکلے جو کہ گوادر کو چائنا کے ساتھ کنیکٹ کر دے، کوئی ریلوے لائن ایسی نہ نکلے جو بلوچستان کو چائنا کے ساتھ کنیکٹ کر دے۔ تو اس میں انڈیا بھی ملوث ہے، اس میں اور بھی بہت سے لوگ ملوث ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ایسے حالات کیوں پیدا کیے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ان کو ایسے لوگ مل جائیں کہ جو آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائیں؟ آپ نے ایسے حالات کیوں پیدا کیے؟ اب جس طریقے سے آپ نے بگٹی صاحب کو مارا یا جس طریقے سے آپ نے بگٹی صاحب کو ٹریٹمنٹ کیا، تو ابھی بھی جو اس زمانے کے جو ارباب اختیار ہیں وہ نہیں مانتے کہ نہیں ہم نے ایسے نہیں کیا تھا۔ اچھا، ابھی مجھے یہ ریسنٹلی اتفاق ہوا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے دن پہلے کہ اسلام آباد کا آئی جی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے تو عورتوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، میں بھی کھڑا ہوں اور بھی لوگ کھڑے ہیں، ہمارے سامنے کہی جا رہا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے ان کو عورتوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے۔ تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ بلوچستان کے مسئلے پہ جھوٹ بولنا جو ہے نا، یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حب الوطنی ہے، یہ پیٹریوٹزم ہے، اس لیے ٹکا کے جھوٹ بولو اور کورٹ کے اندر بھی جھوٹ بول دو۔ تو یہ ایک جو یہ میں نے مثال دیکھی کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے،
تو پھر میں نے کہا یقیناً پھر بگٹی صاحب کے معاملے میں بھی جھوٹ بولا ہو گیا ہوگا، اور وہ جو پھر بھٹو صاحب کے دور میں ہوا وہ بھی جھوٹ بولا گیا ہوگا۔ اچھا، اب اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس کو آپ بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور یہ تو بہت سے لوگ افغانستان بھاگ گئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسنگ پرسنز کا معاملہ ابھی نہیں شروع ہوا، یہ معاملہ بڑا پرانا ہے، اور اس وقت جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے نا، اس کے سربراہ ہیں سردار اختر مینگل صاحب۔ ان کے والد تھے سردار عطا اللہ مینگل صاحب، جو چیف منسٹر تھے بلوچستان کے 70s میں، زیادہ سے زیادہ 1-1.25 سال کے لیے وہ چیف منسٹر بنے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جب حکومت ختم ہو گئی 1977 میں، وہ جیل میں چلے گئے، تو انہوں نے جیل میں 2-3 کتابیں لکھی۔ ایک تو ہے نا اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اس کا میں نے پہلے بھی ذکر، ایک اور کتاب ہے یہ ہے ریومر اینڈ ریئلٹی، اس کا اردو ترجمہ ہے افواہ اور حقیقت۔ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ دراصل مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے کیا۔ یہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب کو پیپلز پارٹی والے ڈس آن نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب جو ہے اس کو بھٹو لیگیسی فاؤنڈیشن نے دوبارہ چھاپا ہے 2021 میں، یہ میرے پاس اس کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ یہ بشیر ریاض صاحب جو ہے نا، انہوں نے اس کو چھپوایا ہے، اور اس کا پریفیس الطاف احمد قریشی صاحب نے لکھا ہوا ہے، جو پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے رہنما ہیں۔ اس کتاب میں بھٹو صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مجھے احمد رضا قصوری کے باپ کے قتل میں انوالو کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ مجھے عطا اللہ مینگل کے بیٹے اسد اللہ مینگل کے قتل میں بھی انوالو کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کا جو خاندان تھا اس نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اور بھٹو صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ 6 فروری 1976 کو جب بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، اسد اللہ مینگل کے اغوا کے وقت جنرل ضیاء الحق چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر ہو چکا تھا، جبکہ ٹکا خان محض نام کا آرمی چیف تھا۔ اور ایک دن بلخ شیر مزاری کے گھر سے ان کو کراچی میں اغوا کر لیا گیا، اسد اللہ مینگل صاحب کو، اور اغوا کر کے ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ٹھٹھا کے قریب کہیں دفن کر دی گئی۔ اور جب بھٹو صاحب کو سندھ کے چیف منسٹر غلام مصطفیٰ جتوئی نے بتایا کہ اس طرح کراچی سے عطا اللہ مینگل کا بیٹا اغوا ہو گیا اور اس کا پتہ نہیں چل رہا، تو انہوں نے ٹکا خان کو پوچھا بھی بتاؤ اسد اللہ مینگل کدھر ہے؟ تو یہ بھٹو صاحب نے ٹکا خان صاحب کو کوٹ کیا ہے۔ جنرل ٹکا نے کہا کہ بلوچستان میں موجود فوجی کمان کا کہنا ہے کہ اگر اسد اللہ مینگل اور اس کے ساتھی کو تحقیقات کے لیے گرفتار کر لیا جائے تو فوج کو مطلوبہ اطلاعات مل جائیں گی، جن کی بنیاد پہ جھالاوان اور شاید ساراوان میں ہونے والی شرانگیزی کو یقینی طور پہ ختم کیا جا سکے گا۔ فوج کا خیال تھا اس مقصد کے لیے دونوں کو گرفتار کرنا بڑا ضروری ہے، لہٰذا بلخ شیر مزاری کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر گرفتاری کے بعد وہ بقول ٹکا خان صاحب کے کراس فائر ہوا اور اس میں وہ مارے گئے۔ تو مارے گئے ہیں تو آپ ان کی ڈیڈ باڈی تو دے دینا، نہیں ڈیڈ باڈی نہیں دی، اور ٹھٹھا کے قریب جا کے اس کو کہیں دفن کر دیا۔ اور آگے چل کے بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے متعلقہ سینئر فوجی افسران نے کہا کہ حکومت اسد اللہ مینگل اور اس کے دوست کے بارے میں مکمل بے خبری اور لا علمی کا اعلان کرے اور کہہ دے ہو سکتا ہے وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں۔ اور جنرل ٹکا خان نے بتایا کہ اس واقعہ میں جنرل ضیاء الحق، جنرل ارباب جہاں زیب اور جنرل اکبر ملوث ہیں۔ بلوچستان کا ایک سابق چیف منسٹر، اس کے بیٹے کو آپ نے کراچی سے دن دہاڑے اغوا کر کے مار دیا، لاش غائب کر دی، اور پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ وہ افغانستان بھاگ گیا۔ تو یہ میں نے یہ جو آپ کو واقعہ بتایا ہے اس کتاب کا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں، وہ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ تم کہہ دو افغانستان بھاگ گئے ہیں، یعنی کہ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں جھوٹ بول دو۔ تو یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور آج تک اسد اللہ مینگل کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ آج تک نہیں ملی۔ اور دیکھیں عطا اللہ مینگل صاحب جو ہے ان کا کتنا صبر تھا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کبھی اس ایشو کی بنیاد پہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کیا،
خیر بخش مری صاحب نے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن عطاء اللہ مینگل صاحب نے نہیں کی، اور ابھی بھی ان کی جو پارٹی ہے BNP وہ وفاق کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے نا، صرف یہ بلوچستان کے مسائل صرف ایک مسنگ پرسن نہیں ہے۔ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی احمد کرد صاحب جو ہیں انہوں نے کیسے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب جو بلوچستان ہے نا، یہ آپ کے ہاتھ کی جو مٹھی ہے نا اس میں ریت کی طرح ہے۔ جب آپ کی مٹھی میں ریت ہوتی ہے تو اس کے ذرات آپ کے ہاتھ سے خود بخود پھسلتے جاتے ہیں، تو بلوچستان بھی جو ہے وہ آپ کی مٹھی میں ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ معاملہ صرف مسنگ پرسنز تک نہیں رہا، یہ جو کچھ بھی آپ نے 1948 سے لے کے آج تک کیا ہے، ناانصافی کیا ہے، یعنی کہ بلوچستان جو ہے وہ 1948 میں آپ کے ساتھ الحاق کرتا ہے۔ اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ 1947 میں ووٹ دیتے ہیں پاکستان کے حق میں، خیر بخش مری صاحب کے جو بزرگ ہیں وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، پھر یہ وفاق کی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی ان کو سکندر مرزا جو ہے وہ غدار قرار دے کے گرفتار کر لیتا ہے، کبھی ایوب خان گرفتار کر لیتا ہے، کبھی پرویز مشرف ان کو غدار قرار دے دیتا ہے، تو ان کے جو آگے جو نسل ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ڈائلاگ کرنے کی بجائے ان کو اٹھانا شروع کر دیا، غائب کرنا شروع کر دیا۔ میں بلوچستان کی کچھ ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جو 10-15 سال پہلے پہلی دفعہ جب آئیں وہ اسلام آباد میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے مظاہرہ کرنے، تو وہ یہ 5-5 6-6 سال کی بچیاں تھیں۔ اب وہ جوان ہو چکی ہیں، یونیورسٹیوں میں پہنچ چکی ہیں، اور ابھی تک وہ یہی کام کر رہی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ بینگ پاکستانی اور بینگ اے جرنلسٹ اور ایک انسان کے ناطے کیا آپ کا یہ فرض نہیں ہے کہ اگر ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کو 15-20 سال سے ڈھونڈے جا رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ یار مل جائے۔ اچھا، ریاست کہتی ہے نہیں اس کا باپ تو ٹیررسٹ تھا، تو بھائی اس کو پھر آپ کورٹ میں پیش کریں، کورٹ میں پیش کر کے اس کو سزا دلوا دیں۔ آپ کورٹ میں بھی پیش نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں جی کہ اچھا آپ ہمارے سے مذاکرات کریں، آپ ہمیں لسٹ دیں۔ یہ میں اب آپ کو خود واقعہ بتا رہا ہوں جس کا میں خود عینی شاہد ہوں، میں بھی اس پروسیس میں شامل تھا۔ مجھے کہا گیا کہ لسٹ دے دیں جی کہ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ رہا کر دیا جائے یا کورٹ میں پیش کیا جائے۔ تو میں نے ادھر ادھر سے پوچھ پاچھ کے صرف 50 لوگوں کی لسٹ دی، اور اس لسٹ میں پولیٹیکل ورکر تھے یا اسٹوڈنٹس تھے یا کوئی شاعر تھا یا کوئی ادیب تھا۔ میں نے وہ لسٹ دے دی۔ یہ جو پچھلی حکومت کے وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر قانون تھے عطاء اللہ تارڑ صاحب، اور کچھ دیگر حکام، ان کو لسٹ دے دی تو انہوں نے جناب اس لسٹ میں سے لوگوں کو نکال کے مارنا شروع کر دیا۔ تو اب آپ پہ اعتبار کون کرے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر یہ جو عورتیں اور بچے ہیں یہ کدھر جائیں؟ یا تو یہ جو علیحدگی پسند ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن یہ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف، ادھر آ کے یہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو دھتکار دیتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے نا وہ جنرل ڈائر ہے۔ جنرل ڈائر نے 1916 میں بلوچستان میں جو خانہ جنگی شروع کی، جو مار پیٹ شروع کی، جو بلوچوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت مروانا شروع کیا، آپس میں ان کی دشمنیاں پیدا کی، شیعہ سنی فساد کروایا، وہ کام ہوتا جا رہا ہے۔ خان افقلات نے کوشش کی پاکستان کے ساتھ چلے، اکبر بگٹی صاحب نے، خیر بخش مری صاحب نے، سب نے کوشش کی پاکستان کے ساتھ چلیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جینوئن ڈیموکریسی نہیں آتی۔ کبھی ایوب خان آ جاتا ہے، کبھی یحییٰ خان آ جاتا ہے، کبھی جنرل ضیاء الحق آ جاتا ہے، کبھی جنرل پرویز مشرف آ جاتا ہے، اور پھر یہ آ کے بلوچستان میں اپنے فیورٹس جو ہیں وہ تلاش کر لیتے ہیں اور ان کے ذریعے بلوچستان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے اگر آپ اپنے ہینڈ پکڈ لوگ جو ہیں ان کے ذریعے بلوچستان کو چلانے کی کوشش کریں گے تو بلوچستان تو نہیں چلے گا۔ تو بلوچستان جو ہے وہاں پہ آپ کو ایک جینوئن ڈیموکریسی جو ہے وہ دینی ہے، حقیقی جمہوریت دینی ہے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے بلوچستان میں الیکشن نہیں ہوتا، فراڈ ہوتا ہے۔ ابھی بھی الیکشن نہیں ہوگا، ایک فراڈ ہوگا۔
اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس فراڈ میں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرو اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بند کرو، کوشش کی جائے گی وہ لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں نہ پہنچیں۔ تو جنرل ڈائر جو ہے جب تک اس کی روح کو بلوچستان سے نہیں نکالا جاتا تو بلوچستان میں امن قائم نہیں ہوگا۔ سی پیک ایک بہت اچھا پروجیکٹ تھا، 10 سال پہلے اس کو لانچ کیا گیا۔ سی پیک کی کامیابی جو ہے وہ بلوچستان کے مسائل کے حل سے مشروط ہے، اور اگر اب سی پیک کو چین نے تو کامیاب نہیں کرنا، سی پیک کو تو پاکستان نے کامیاب کرنا ہے۔ تو اگر پاکستان سی پیک کو کامیاب نہیں کرے گا اور بلوچستان کو ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں دے گا اور بلوچستان کو سیکیورٹی ایجنسیز کے ذریعے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے آپ چلانے کی کوشش کریں گے، تو جو وہاں کی عام پبلک ہے وہ نہ تو ریاست پاکستان کو اون کرے گی، نہ سی پیک کو اون کرے گی۔ تو پہلے آپ ان کو ایک مین سٹریم میں لے کے تو آئیں نا، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو جسٹس دیں، ان کو انصاف دیں۔ سی پیک کی کامیابی انصاف سے مشروط ہے، بلوچستان کو انصاف ملے گا تو سی پیک کامیاب ہوگا، اور بلوچستان کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا۔ یہ بھی بات آپ لکھ کے رکھ لیں، اگر بلوچستان کامیاب نہیں ہوتا، بلوچستان کو ترقی نہیں ملتی، تو پاکستان کو بھی ترقی نہیں ملے گی۔ اور اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، بلوچستان میں ایک جینون الیکشن کروانا چاہیے، ایک بااختیار سیاسی حکومت قائم کرنی چاہیے، اور جنرل ڈائر کی روح کو بلوچستان سے نکالنا چاہیے۔ اور آخر میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار دیکھیں۔ علامہ اقبال کا جو بلوچستان سے تعلق ہے وہ ان کی ایک نظم ہے، بڈھے بلوچ کی بیٹے کو نصیحت۔ اس میں علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے بھی دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور ایک بڑا مشہور شعر ہے، وہ بھی اسی نظم میں شامل ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو بلوچستان کو اگر آپ پاکستان کے مقدر کا ستارہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پھر آپ نے انصاف دینا ہے، اور جو وعدے قائد اعظم محمد علی جناح نے بلوچوں سے کیے تھے، اور جن وعدوں کی بنیاد پہ خان آف کلات، اکبر بگٹی، خیر بخش مری سمیت بہت سے بلوچ رہنما پاکستان میں شامل ہوئے تھے، آپ کو وہ وعدے پورے کرنے ہیں، ان وعدوں کا پاس کریں۔ اگر آپ وعدہ خلافی کریں گے تو پھر بلوچوں سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ کہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے چلتے چلتے پھر یہ کہوں گا، بلوچستان کے مسائل کا حل ہے انصاف، اور بلوچستان سے جنرل ڈائر کی روح کو نکالنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔